بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کیا ہے، ڈائجیشن کیسے ہوتا ہے، اور ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم میں کون سے پارٹس ہیں اور ان پارٹس کے کام کیا کیا ہے، کون سے کام ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم پرفارم کرتا ہے، تو ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کے مختلف پارٹس ہیں جو اورل کیویٹی سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اورل کیویٹی ہے، فیرنگس ہے، اسوفیگس ہے۔ اسوفیگس کے علاوہ پھر سٹمک آتا ہے، سٹمک، اسمال انٹسٹن اینڈ لارج انٹسٹن۔ یہ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کی پارٹس ہیں۔ پھر اب ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم میں ڈائجیشن ہوگا۔ یہ ڈائجیشن کیسے ہوتا ہے، ڈائجیشن کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈائجیشن دا کنورژن آف لارج کمپلیکس نان ڈیفیوزیبل انسالوبل فوڈ انٹو اسمال سمپل ڈیفیوزیبل اینڈ سالوبل فارم بائی دا ایکشن آف انزائمس۔ جب لارج اور کمپلیکس ایک فوڈ آپ نے کھایا، ڈائٹ آپ کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ لارج ہے، کمپلیکس ہے، نان ڈیفیوزیبل بھی ہے، انسالوبل فوڈ ہے، تو جب یہ ایبزارپشن کے لیے اسمال اور سمپل ڈیفیوزیبل اور سالوبل فارم میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس میں ایک تو آپ کی ٹیتھ انوالو ہے جو میکینیکل ڈائجیشن ہے، ایک انزائمیٹیکلی ہوتا ہے جو ایکشن آف انزائمز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ڈائجیشن مینلی کیا ہو گیا، جو کنورژن ہوگی لارج کمپلیکس نان ڈیفیوزیبل انسالوبل فوڈ کی اسمال اور سمپل فارم میں، اور وہ فارم ڈیفیوزیبل بھی ہوگی، سالوبل بھی ہوگی، تو ان کے بعد اس فوڈ کی اور جو ڈائٹ آپ نے کھائی ہے اس کی ڈائجیشن جب ہو جاتی ہے تو ایبزارپشن ایزیلی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ایک ایک پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جس طرح اورل کیویٹی ہے، اورل کیویٹی کا دوسرا نام بکل کیویٹی بھی ہے۔ یہ وہ فرسٹ پارٹ ہے جو فوڈ ہم کھاتے ہیں اور ریسیو کرتا ہے۔ اب اورل کیویٹی میں فرسٹ آف آل لوبریکیشن ہوگا، کیونکہ ان کے اورل کیویٹی کی کچھ پارٹس ہے جس میں سلیوری گلینڈ ہے، تو کچھ سلائیوا اور فلوئڈ سیکریٹ کرتا ہے جس سے فوڈ کی لوبریکیشن ہوگی۔ ان کے بعد انجیشن ہوگی، سٹارٹ اینڈ اورل کیویٹی۔ انجیشن جو ہے وہ اورل کیویٹی ہی میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب اورل کیویٹی کے پارٹس ہے، تین پارٹس ہے، ٹیتھ ہے، ٹنگ ہے اینڈ سلیوری گلینڈ ہے۔ تو ٹیتھ کے کام کیا ہے؟ ہیلپس ان گرائنڈنگ آف فوڈ، چیونگ، کٹنگ، بائٹنگ، اس طرح ٹیئرنگ اینڈ مسٹیکیشن آف فوڈ ETC، یہ ٹیتھ کے کام ہے۔ اب ٹیتھ کون سے ہے؟ تو ٹیتھ کے ٹائپس جو ہے اس میں انسیزر ٹیتھ آتے ہیں، جو فرسٹ 4 ٹیتھ ہے یہ سامنے والے کینائن، اور جو اس کی سائڈ پہ ہوتی ہے 2 میگزیلری، 2 مینڈیبولر، مولرس ٹیتھ اینڈ فری مولر ٹیتھ، جو پوسٹیریئر سائڈ پہ ہے مولر ٹیتھ، اور اس سے آگے جو فری مولر ٹیتھ ہے۔ اس کے علاوہ اب ٹنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ٹنگ کیا ہے؟ اٹ از این امپورٹنٹ بیکاز اٹ کنٹین ٹیسٹ بڈس۔ ٹیسٹ بڈ کا پھر کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو ٹیسٹ کی سنسیشن آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ سالٹی ٹیسٹ ہے، یہ وائٹر ٹیسٹ ہے، یہ سویٹ ٹیسٹ ہے، تو یہ ٹیسٹ بڈ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اپارٹ فرام دس ہیلپ ان چیونگ اینڈ ایڈز سویلنگ پروسیس۔ اب ٹنگ کا کام کیا ہے؟ جو سویلنگ پروسیس ہے، تو سویلنگ میں ہی کام کرتا ہے ٹنگ، اس طرح چیونگ میں بھی ہیلپ دیتا ہے اور ٹیسٹ میں تو ویسی بھی ہیلپ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ٹیسٹ بڈ کون سے ہے جو ٹنگ پہ ہوتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے ساتھ فلیٹ فیفلی ہے، فنجیفارم فیفلی ہے، فلیفارم فیفلی ہے اینڈ سرکمویلیٹ فیفلی ہے۔ یہ ٹیسٹ بڈ ہے جو ساری ٹنگ پہ ہوگی، اور جو سالٹ، سویٹ، بائٹر ٹیسٹ کو ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹ کرے گا، اس سنسیشن کو ہم فیل کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم ٹیسٹ جو ایک ڈائٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ بڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سلیوری گلینڈ ہے۔ سلیوری گلینڈز ہمارے ساتھ 3 پیئرز آف سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک پیروٹڈ گلینڈز ہوتے ہیں، سب مینڈیبولر گلینڈ ہوتے ہیں اینڈ سب لینگول گلینڈ ہوتے ہیں۔ سب لینگول گلینڈز، سب مینڈیبولر اینڈ پیروٹڈ گلینڈز، یہ 3 قسم کے ہمارے ساتھ سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں۔ ان گلینڈ سے کچھ سیکریشن ہوتے ہیں، تو سیکریشن جو ہے دیز گلینڈ سیکریٹ سلائیوا کنٹین سالٹس لائک سوڈیم بائی کاربونیٹ وچ از اینٹی سیپٹک
and these secreted saliva, which is antiseptic. Antiseptic mean they kill the germs and bacteria. So enzyme involved are including in saliva are amylase, for example tyline and maltase. These maltase reduce maltose to glucose, and the saliva dissolve substances helping us to test them. maltase जब maltose को for example maltose है हमारे साथ फूड में, तो उस पे माल्टेज काम करेगा, एक एंजाइम है, और इस माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टोस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सलाइवा डिज़ाल्व सब्सटेंसेस, सलाइवा हमारे साथ क्या करता है, सब्सटेंसेस को डिज़ाल्व करता है, लुब्रिकेशन भी करता है। सलाइवा में एंजाइम भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे साथ बोलस क्या है, तो बोलस the tongue mixes the chewed food with saliva to form bolus and prepares it for swallowing. यही होता है bolus। अब pharynx and swallowing। pharynx, अब oral cavity के बाद हमारे पास आता है pharynx। जिस तरह हमने oral cavity में पढ़ लिया कि ओरल कैविटी में 3 पार्ट्स थे, ठीक है, टीथ थे, टंग थे और सलिवरी ग्लैंड्स थी। इस तरह फेरिंग्स से अब आता है। फेरिंग्स का किरदार था एक और चीज़ में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो फेरिंग्स क्या अब स्वेलिंग में, अब डाइजेशन में जो किरदार है। ओरल कैविटी जब ओपन होती है फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स कहाँ पे, फेरिंग्स इज़ द कैविटी बिहाइंड सॉफ्ट पैलेट। पैलेट जो है एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। अब सॉफ्ट पैलेट के पीछे क्या होगी, फेरिंग्स होगी। सो फूड इज़ पुश्ड बैक बाय द एक्शन ऑफ टंग। टंग जो स्वेलिंग में किरदार अदा करता है, तो इधर ये जब टंग अब फूड को पुश ऑफ करती है बैक साइड पे, फेरिंग्स में आती है। जब फेरिंग्स में आती है तो इसकी स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग है क्या, द डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस फ्राम द बकल कैविटी इज कॉल्ड स्वेलिंग। जो डाउनवर्ड मोमेंट होती है, ठीक है, ओरल कैविटी से लेकर जब स्टमक में जाते हैं, डाउनवर्ड मोमेंट जो है इसको हम स्वेलिंग कहते हैं। फर्स्ट इट इज़ वॉलंटरी एंड देन बिकम ऑटोमेटिक एंड रिफ्लेक्स एक्शन। पहले तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, जब वॉलंटरी कंट्रोल से निकलते हैं तो फिर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो स्वेलिंग इनवॉलंटरी हो जाता है। फिर एक और पार्ट आता है हमारे पास फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, क्योंकि फेरिंग्स अब ओपन होगा एसोफेगस में। एसोफेगस फिर ओपन होती है स्टमक में। तो एसोफेगस इट इज़ अ फूड पाइप मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक जो मस्कुलर पाइप है फूड के लिए, तो क्या है, एसोफेगस है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ट्रेकिया के साथ इसका रिलेशन। Esophagus about 10 inches long, it runs through the neck and thorax. अब thorax और neck में ये रन करता है। ये 10 inches long है between the trachea and vertebral column। vertebral column और trachea की दरमियान passes through muscular diaphragm into stomach। अभी ट्रेकिया और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान आते हैं और फिर एक मस्कुलर डायफ्राम के ज़रिए स्टमक में पास होते हैं। अब इसमें अब फूड आएगी फेरिंग्स से और वो पास हो जाएगी इनटू स्टमक। अब इसमें होते हैं ये कैसे पास होते हैं, तो पेरिस्टालिसिस होगी, पेरिस्टालिक मूवमेंट होगी। पेरिस्टालिसिस है क्या, तो अब पेरिस्टालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। पेरिस्टालिसिस इज़ अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेट कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो डाइजेस्टिव ट्रैक की, जिस तरह हमने बोला कि एसोफेगस की जो वॉल है वो मस्कुलर वॉल है, तो वो मस्कुलर वॉल में कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से फूड मूव होगी। by which the food is moved along the cavity of alimentary canal। जो एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैविटी है, जो फेरिंग से लेकर स्टमक तक आती है, तो इसमें पेरिस्टालिसिस होगी और ये पेरिस्टालिसिस के ज़रिए फूड मूव होगा और फिर जाएगी स्टमक में, तो इसके साथ डाइजेशन भी हो जाती है और ये फूड मूव भी हो जाती है। स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक ये पेरिस्टालिसिस होगी। अब एंटीपेरिस्टालिसिस क्या है, समटाइम ड्यू टू इरिटेशन इन द एसोफेगस और स्टमक द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस रिवर्स्ड एंड वोमिटिंग अकर।
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسوفیگس میں اریٹیشن ہوتا ہے، اسٹمک میں اریٹیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیرسٹالسس کی افراسس ریورس ہو جاتا ہے اور وومیٹنگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس پروسیس کو، دس ریورسل پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی پیرسٹالسس۔ تو پیرسٹالسس کے ذریعے ہمارے ساتھ نارملی فوڈ آتی ہے، اینٹی پیرسٹالسس کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ واپس جو فوڈ جاتی ہے ہم وومیٹ کرتے ہیں، تو اس کو اینٹی پیرسٹالسس کہتے ہیں۔ مطلب وومیٹنگ جس پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اینٹی پیرسٹالسس۔ یہ تھے کچھ ٹاپک ڈائجسٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ، جو اسمال انٹسٹن ہے، اسٹمک ہے، اسمال انٹسٹن ہے، لارج انٹسٹنس ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔